بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ عیدگاہ، تحریر منشی پریم چند۔ ناظرین گرامی، آج پیش خدمت ہے معروف افسانہ نگار پریم چند کا افسانہ عیدگاہ۔ پریم چند کا یہ افسانہ ان کی باریک بینی اور تیز مشاہدے کا عکاس ہے۔ پریم چند ہندو مذہب کے پیروکار ہیں۔ ان کا یہ افسانہ مسلمانوں کے مشہور مذہبی تہوار عید پر لکھا گیا ہے۔ افسانے کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے کے بعد کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ افسانہ کسی غیر مسلم کا لکھا ہوا ہے۔ عید کے دن مسلمانوں کے ہاں جو خوشی کا سماں اور ہر طرف چہل پہل کا منظر ہوتا ہے، اسے پریم چند نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عید کا تہوار بڑوں سے زیادہ بچوں کے لیے خوشیاں لاتا ہے۔ روزے بڑے رکھتے ہیں لیکن عید کا انتظار بچوں کو ہوتا ہے۔ بچے رمضان کے روزے تو نہیں رکھ پاتے لیکن گھر میں روزے اور افطاری کی تیاری دیکھ کر سب کا من کرتا ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ مسلمان معاشرے میں امیر تو امیر غریب لوگوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ خود نہ صحیح تو بچوں کی خوشی کا سامان تو ضرور پیدا کریں۔ اگر ان کے پاس رقم نہیں ہوتی تو قرض لے کر عید کی خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان تمام رسومات کا ذکر منشی پریم چند نے انتہائی بہترین پیرائی میں کیا ہے۔ اس افسانے کی ایک دوسری خوبی بچوں کی نفسیات ہے۔ بچے کس طرح اپنی جمع کردہ رقم اور اپنی خریدی ہوئی اشیاء پر فخر کرتے ہیں اور دوسروں کی اشیاء کو اپنے مقابلے میں کم سمجھتے ہیں۔ اس افسانے میں بچوں کی انادات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بچوں کو یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ دوسرے کے پاس رقم نہیں تو اس کی وجہ ان کی غربت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچے اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے۔ دوسری طرف غربت کے مشکل حالات کا سامنا کرنے والے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ انہیں زمانے کی ٹھوکریں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں اور وہ اپنے دکھ سکھ کے ساتھ اپنے سرپرست کے دکھ کو بھی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ افسانے میں دیہاتی لوگوں کے سادہ پن کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اس افسانے میں حامد ایک یتیم بچہ ہے اور اس کے والدین میں سے کوئی بھی زندہ نہیں۔ اس کا واحد سہارا اس کی دادی امینہ ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے چند پیسے حامد کے لیے بچا کر رکھے تھے تاکہ عید کے دن اس کی خوشی کا سبب بن سکے۔ حامد کو غربت نے بچپن ہی بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ عید کے دن امینہ نے حامد کو 3 روپے خرچ کے دیے لیکن باقی حالت کچھ یوں تھی کہ اس کے کپڑے پرانے، سر پر رنگ بدلی پھٹی ٹوپی اور پیروں میں جوتے نہ دارد۔ دیہاتی بچے جب اپنے بڑوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے شہر جانے لگے تو امینہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی حامد ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں دوسرے بچے حامد کو مختلف طعنے دے کر چڑھاتے رہے لیکن اس نے کوئی بات دل پر نہ لی۔ وہ دل ہی دل میں یہ کہتا رہا کہ ابو جب آئیں گے تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے لائیں گے، پھر دیکھوں گا کہ کون طعنے دیتا ہے۔ یہی بات اس نے اپنی دادی سے سیکھی تھی۔ شہر پہنچ کر نماز پڑھنے کے بعد بچوں اور بڑوں نے جھولوں اور ہنڈولوں پر یورش کی لیکن حامد نے اپنے پیسے بچا کر رکھے۔ بچوں نے کھلونے لیے اور حامد اشتیاق بھری نظروں سے ان کھلونوں کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کھلونے کو بغور دیکھنے کے لیے قریب ضرور جاتا لیکن کوئی بھی اسے کھلونا ہاتھ میں دینے کو تیار نہ تھا۔ مٹھائیوں کی دکانیں آئیں تو سب نے مٹھائی خریدی اور مزے لے لے کر کھائی۔ حامد کو بھوک اور اشتہا ہونے کے باوجود پیسے بچانے کی فکر تھی۔ دراصل وہ پیسوں سے ایسی چیز خریدنا چاہتا تھا جو گھر کے لیے بھی مفید ہو۔ لڑکوں نے اسے لالچی اور کنجوس جیسے القابات دیے لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ اسے ایک لوہے کے سامان کی دکان نظر آئی۔ وہ اس دکان میں گیا اور 10 پناہ کا دام پوچھا۔ دکاندار نے بے توجہ سے 6 پیسے کہہ دیا۔ حامد نے 3 پیسے بڑھا کر 10 پناہ کو لینا چاہا۔ دکاندار نے اسے وہ 3 پیسے کا دے دیا۔ 10 پناہ ہاتھ میں لیتے ہی جیسے حامد میں جان آ گئی۔ اس کی چال ڈھال میں فرق آ گیا اور وہ فخری انداز میں کندھے پر 10 پناہ رکھے دکان سے باہر آیا۔ پہلے تو چھوٹوں بڑوں نے اسے مذاق کا نشانہ بنایا لیکن اس نے 10 پناہ کے وہ فضائل اور اہمیت بیان کی کہ سب خاموش ہو گئے۔ اس کی اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ تمہارے کھلونے ٹوٹ جائیں گے جبکہ اس کا یہ 10 پناہ لوہے کا ہے، یہ نہیں ٹوٹے گا۔ گھر پہنچنے پر بچوں کے کھلونوں کا بہت برا اثر ہوا، سب کے سب ٹوٹ گئے۔ حامد اپنی دادی کے پاس پہنچا تو 10 پناہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دادی نے اس سے جب یہ کہا کہ یہ پیسے تو اس نے کھانے پینے اور کھلونے خریدنے کے لیے دیے تھے اور تم کیا اٹھا لائے ہو؟ حامد نے معصومیت سے جواب دیا کہ کیا اس کے ہاتھ روٹی پکاتے ہوئے جلتے نہیں؟ اس لیے تو 10 پناہ لایا ہے تاکہ روٹی پکانے میں آسانی ہو۔
دادی کو بچے کی اس سوچ کا علم ہوا تو بچے کی اس کے لیے محبت کے جذبے پر وہ رو پڑی۔ وہ سارا منظر اس کی نظروں میں گھومنے لگا کہ اس معصوم نے اپنے آپ پر کتنا جبر کیا۔ دوسرے بچے جب اپنے آپ کے لیے کھلونوں اور مٹھائیوں جیسی اشیاء سے اپنے دل کو بہلا رہے تھے تو یہ معصوم کتنا ترسا ہوگا، لیکن اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو دبوچ کر اپنی دادی کی تکلیف اور مشقت کو سامنے رکھا۔ افسانے کا اختتام انتہائی جذباتی ہے۔ بے اختیار انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔